بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الجنایات، جنایتوں کا بیان، جرموں کا بیان۔ جنایت کی جمع ہے۔ جنایت کا معنی ہے جرم، اور اس سے مراد ہر وہ کام ہے کہ جو احرام کی وجہ سے یا حرم کی وجہ سے منع ہو جاتا ہے، یعنی عام حالتوں میں تو وہ کام کرنا منع نہ ہو، ہے نا، اور بلکہ احرام باندھنے کی وجہ سے وہ چیز منع ہو جائے، یا پھر یہ کہ عام جگہوں پر وہ چیزیں، دوسری جگہوں پر وہ چیزیں منع نہیں ہیں لیکن حرم شریف میں ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں منع ہیں، تو اب ان کا ارتکاب کرنا یہ جرم کہلائے گا، اور اس جرم پر طرح طرح کے اس کی سزائیں اور اس کا جرمانہ مقرر ہے، اسی کا بیان ہوگا اس باب کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر وہ چیزیں تو ہے ہی جو احرام کی حالت میں، ہے نا، منع ہے، اس میں اور بھی کچھ چیزیں آئیں گی جو غیر احرام میں بھی منع ہوتی ہیں۔ باب الجنایات، جنایات کا بیان۔ الجنایات ہی علی قسمین، ہی علی قسمین، جنایت کی دو قسمیں ہیں، جنایت علی الاحرام و جنایت علی الحرم۔ ایک تو ہے جنایت احرام پر یا احرام کی وجہ سے، اور دوسری جنایت ہے حرم پر، یعنی حرم کی وجہ سے جو جنایت ہو جائے۔ والثانیۃ لا تختص بالمحرم، اور دوسری جنایت محرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جنایت دو طرح کی ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ ایک جنایت تو وہ ہوتی ہے کہ جو صرف احرام کی وجہ سے احرام باندھنے والے کے اوپر ہے نا، احرام کی وجہ سے جو جنایت ہوتی ہے، یعنی احرام کی وجہ سے جو چیزیں منع ہو گئی، جیسے کہ بال بنوانا، ہے نا، بال کٹانا یا سر منڈانا یا خوشبو وغیرہ لگانا، تو یہ احرام کی وجہ سے یہ چیزیں منع ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ارتکاب کرنا یہ جنایت علی الاحرام کہلائے گا، یعنی ان میں سے کوئی کام اگر کر لے تو وہ جو ہے احرام، جنایت علی الاحرام ہے، یعنی احرام کی جنایت ہے وہ۔ اور دوسری ہے حرم شریف کی جنایت، حرم شریف کا جرم، یعنی حرم شریف میں ہو کر کے ایسا کام کرنا یہ جرم ہے، جیسے کہ حرم شریف کے کسی نے احرام نہیں باندھا ہے نا، لیکن اس نے حرم شریف کے جانور کو جو ہے وہ کوئی تکلیف پہنچائی، کوئی ایذا پہنچائی یا اسے قتل کر دیا، تو یہ بھی جنایت ہے، یہ بھی منع ہے، اگرچہ وہ حالت احرام میں نہیں ہے، پھر بھی چونکہ حرم شریف کے جو جانور وغیرہ ہیں ان کو مارنا یا ان کا شکار کرنا یہ عام حالتوں میں بھی ناجائز ہے، لہذا یہ بھی جنایت ہوگی۔ تو پہلی قسم جو ہے جنایت علی الاحرام، احرام کی وجہ سے جو جنایت آئے، یہ تو ظاہر ہے کہ جس نے احرام باندھا ہے اسی کے اوپر یہ چیز حرام ہے نا۔ اور دوسری کہ حرم کی جو جنایت ہے، یعنی حرم میں ہونے کی وجہ سے، تو وہ جنایت سب کے لیے ہے، چاہے وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو، یعنی احرام اس نے باندھا ہو یا احرام نہ باندھا ہو، یہ سب کے ساتھ ہے، اسی کو کہا ہے کہ والثانیۃ لا تختص بالمحرم، دوسری قسم کی جو جنایت ہے یہ محرم یعنی احرام باندھنے والے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ محرم اور غیر محرم سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، وجنایت المحرم علی اقسام، اور محرم یعنی احرام باندھنے والے کی جنایت جو ہے اس کی چند قسمیں ہیں، احرام باندھنے کی وجہ سے جو چیزیں منع ہو جاتی ہیں ان میں سے اگر کوئی کرتا ہے نا تو اس کی چند قسمیں ہیں۔ اچھا، پہلے ایک چیز یہ دھیان رکھ لیں کہ جنایت جو ہے کسی بھی صورت میں ہو، چاہے جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، غلطی سے ہو جائے یا پھر مطلب اپنے اختیار سے ہو یا پھر مجبور کیا جائے، کسی بھی صورت میں جنایت ہو، جنایت جنایت ہی ہے، اس پر جو جرم مقرر ہے وہ جرم لازم ہوگا، ہے نا۔ ہاں، اگر مجبوری ہے تو مجبوری کی حالت میں جرم جو اس کا جرمانہ ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے نا، لیکن اس پہ جرمانہ بہرحال واجب ہوگا اگر کوئی ممنوع کام ہوا ہے تو، یہاں تک کہ اگر کسی دوسرے نے بھی اس کے ساتھ ایسا کام کر دیا، جیسے خوشبو لگانا منع ہے تو کسی اور نے اگر اسے خوشبو لگا دیا تو بھی اسی کو جرمانہ دینا پڑے گا، ہے نا۔ تو یہ ہے۔ اب دیکھیں اس میں جہاں بھی آئے گا تین طرح کے جرمانے کا ذکر ہوتا ہے، اس کے اندر جنایت کے اندر تین طرح کے جرمانے ہوتے ہیں۔ پہلا جرمانہ تو ہوتا ہے دم، ہے نا، بلکہ کہہ لیں چار طرح کا ہے۔
ایک ہے بدنہ، کہیں کہیں اس کا ذکر آئے گا، یہ ہو سکتا ہے اس کتاب کے اندر نہ آئے، لیکن جرم ویسے جب زیادہ بڑا ہوتا ہے تو وہاں پہ بدنہ آتا ہے۔ بدنہ یہ اونٹ کو کہتے ہیں، یعنی پورا اونٹ یا بڑا جانور جو ہے، گائے وغیرہ، ان کو ذبح کیا جائے تو اس کو بولتے ہیں بدنہ۔ جہاں پر یہ کہا جائے کہ بدنہ واجب ہے تو اس میں بڑے جانور کا پورا ذبح کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے دم۔ دم میں چھوٹے جانور پورے ذبح کرنا یا پھر بڑے جانور کا 7واں حصہ ذبح کرانا، ہے نا، یہ اس کے اندر آتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے صدقہ، اور صدقہ سے مراد صدقہ فطر والا ہی صدقہ ہے، یعنی صدقہ فطر کی جو مقدار ہے کہ 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت، یہ بھی اس میں بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہے تیسری قسم۔ اور چوتھی قسم جو ہے کہ کبھی جو ہے صدقے سے بھی کم جرمانہ واجب ہوتا ہے نا، تو اس کی الگ الگ صورتیں ہیں۔ کسی صورت میں روزہ رکھنا ہے، کسی صورت میں جو ہے تھوڑا سا صدقہ جو اپنے حساب سے اسے جتنا اسے ٹھیک لگے اتنا کر دے تو اس سے بھی اس کا کفارہ جو ہے اس جرمانہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس 4 طرح کے جو جرمانے ہیں وہ اس میں لازم ہوتے ہیں۔ دیکھیں، محرم کی جنایت کی چند قسمیں ہیں، یعنی جو احرام میں ہونے کی وجہ سے جو جنایت ہوتی ہے نا، احرام باندھنے والے پر جو جرمانہ لازم ہوتا ہے اس کی چند قسمیں ہیں۔ منہا ما یوجب دمن، ایک کچھ جنایت تو وہ ہیں کہ جو دم واجب کرتی ہیں، جن کی وجہ سے دم واجب ہو جاتا ہے، یعنی کچھ جرم اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے چھوٹے جانور کو ذبح کرنا یا بڑے جانور کا 7واں حصہ ذبح کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ومنہا ما یوجب صدقۃً، اور کچھ جنایتیں ایسی ہیں کہ جن میں صدقہ واجب ہوتا ہے نا، وہی نصف صاع من بر، اور وہ جو ہے نصف صاع گندم ہے، یعنی صدقہ جو ہے وہ نصف صاع گندم ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہے، وہی مقدار یہاں پر بھی ہے۔ تو کچھ جنایتیں تو ایسی ہیں جن سے دم واجب ہوتا ہے، اور کچھ جنایتیں ایسی ہیں جن سے صدقہ واجب ہوتا ہے۔ ومنہا ما یوجب دون ذالک، اور کچھ جنایتیں ایسی ہیں جن میں اس سے بھی کم واجب ہوتا ہے نا، کہیں کہیں ایسا ہے کہ ایک کھجور بھی کافی ہے نا صدقہ کر دینا، تو صدقہ فطر کی مقدار سے کم بھی کہیں کہیں پر واجب ہوتی ہے، جرمانہ واجب ہوتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے جرمانے اس کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ اچھا، ایک اور، ومنہا ما یوجب القیمۃ، اور کچھ جنایتیں ان میں سے وہ ہیں کہ جو قیمت کو واجب کرتی ہیں، یعنی کہ اگر جانور وغیرہ ہیں، ہے نا، جانور کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس کی قیمت واجب ہوتی ہے، جتنا نقصان پہنچایا اور یا تو اس کی قیمت واجب ہوگی، نقصان کی بھرپائی کرنی ہوگی، یا پھر کبھی ایسا بھی ہوگا کہ پورے جانور کی ہی اسے قیمت دینی پڑے گی۔ تو یہ ہے ومنہا ما یوجب القیمۃ، اور کچھ وہ ہیں کہ جو قیمت کو واجب کرتی ہیں، یعنی اس جانور کی قیمت جو ہے صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ وہی ہے جزاء الصید، اور وہ شکار کا بدلہ ہے، یعنی اگر حرم شریف کے جنگلات وغیرہ یا خشکی کے جانور، کسی بھی جانور کا اگر کسی نے شکار کر لیا تو اب اس نے شکار کیسے کیا ہے، مطلب اس جانور کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے، اس کو پورا ہی اگر ذبح کر دیا ہے تو اس کی پورے کی قیمت ہے نا، یعنی اس کے بدلے میں جانور خرید کر کے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے فقراء پر تصدق کرے، یا اس کی پوری قیمت جو ہے وہ فقراء پر تصدق کرے، ہے نا۔ تو اور اگر اس سے کم نقصان پہنچایا ہے تو جتنا نقصان پہنچایا ہے اسی کے حساب سے آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ دیکھیں، وَيَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ بِتَعَدُّدِ الْقَاتِلِينَ الْمُحْرِمِينَ، اور جزا متعدد ہوگی احرام باندھنے والے قتل کرنے والوں کے متعدد ہونے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حالت احرام میں کسی نے ایک حرم کے شکاری کو جو ہے وہ ذبح کر دیا، یا پھر یہ کہ اس کا شکار کر لیا، یا پھر یہ کہ اسے کوئی تکلیف پہنچائی، تو اب اس میں اس کام میں اگر ایک شخص شریک ہے تو ایک جرمانہ واجب ہوگا، اگر 2 شخص شریک ہیں تو 2 واجب ہوں گے، لیکن دونوں شخص جو ہے محرم ہو تب ہے، ٹھیک ہے۔ 2 شخص اگر محرم ہیں تو دونوں پر جرمانہ واجب ہے۔ وہی کہا ہے کہ قاتلین المحرمین، یعنی شکار کرنے والے
جو محرم ہیں ان کے متعدد ہونے کی وجہ سے جزا متعدد ہوگی، ہے نا۔ اور اگر محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے نا، غیر محرم نے حرم شریف کے جانور کا شکار کیا، تو اب چونکہ یہ جنایت حرم شریف کی وجہ سے ہوئی ہے، حرم شریف کا شکار تھا، اس وجہ سے انہوں کے شکار کرنے کی وجہ سے ان پر جرمانہ واجب ہوگا، تو اس میں صرف ایک ہی جرمانہ واجب ہوگا، ہے نا، 2 جرمانے نہیں ہوں گے، کیونکہ جانور ایک ہے نا، اور حرم شریف کی جنایت یہ ایک ہے۔ اور اس صورت میں کہ جب اس نے احرام باندھا ہو اور احرام باندھنے والے اگر شریک ہو جائے ایک جانور کو تکلیف پہنچانے یا اس کا شکار کرنے میں، تو اس صورت میں چونکہ وہاں 2 لوگ ہیں، احرام باندھنے والے 2 لوگ ہیں، اور ہر احرام باندھنے والے پر یہ ناجائز ہے کہ وہ حرم شریف کے جانور کا شکار کرے، تو 2 لوگوں نے ایسا کام کیا تو 2 ارتکاب ہوا جرم کا، ہے نا، 2 جرم ہوئے، 2 لوگوں کا جرم ہے تو 2 کفارے واجب ہوں گے، ٹھیک۔ القسم الاول فالتی توجب دمن ہی ما لو طیب محرم بالغ عضوا۔ پہلی قسم تو وہ جو دم کو واجب کرتی ہے، پیچھے بتایا تھا کہ کچھ سے دم واجب ہوتا ہے، کچھ سے صدقہ واجب ہوتا ہے، کچھ میں صدقے سے بھی کم واجب ہوتا ہے، اور کچھ میں قیمت واجب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی قسم جس میں دم واجب ہوتا ہے وہ کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن سے دم واجب ہوتی ہیں، دم واجب ہوتا ہے؟ تو ان میں پہلی چیز ہے ما لو طیب محرم بالغ عضوا، کہ جب کسی محرم نے اپنے پورے ایک عضو پر جو ہے خوشبو لگا لی تو اس میں دم واجب ہو جائے گا۔ وہ خوشبو اس نے خود لگائی ہو یا کسی دوسرے نے لگائی ہو، بہرحال اگر خوشبو لگائی ہے تو اس میں جو ہے دم واجب ہوگا۔ دیکھیں، ایک پورے عضو کو لگائی ہے، یعنی جسم کا ایک کوئی بہت بڑا حصہ، جیسے پورے ایک ہاتھ پر لگائی ہے نا، پورے سر میں لگا لی خوشبو، ہے نا، تو ایک عضو مکمل، ایک عضو پر خوشبو لگائی تو اس میں ایک دم واجب ہوگا۔ اگر ایک عضو سے کم میں خوشبو لگائی لیکن وہ خوشبو بہت زیادہ لگائی، ہے نا، کہ سننے والا جس کے پاس جا رہا ہے اسے خوشبو آ رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے تم نے بہت زیادہ خوشبو لگائی ہے، تو اگر زیادہ خوشبو بھی ایک عضو کے تھوڑے سے حصے پر بھی لگا لی تو بھی دم واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر تھوڑی سی خوشبو پورے ایک عضو پر لگا لی تب بھی دم واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر بہت زیادہ خوشبو پورے عضو پر لگا لی تب بھی دم واجب ہوگا، تینوں صورتوں میں دم واجب ہوگا۔ ہاں، اگر تھوڑی سی خوشبو ایک عضو کے تھوڑے سے حصے پر لگائی تو اس میں دم واجب نہیں ہوگا، اس میں صدقہ واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو صرف یہی ایک صورت ہے کہ جس میں صدقہ واجب ہے، باقی سب میں دم ہے، یعنی تھوڑی سی خوشبو عضو کے تھوڑے سے حصے پر لگائی تو اس میں صدقہ واجب ہے، باقی چاہے تھوڑی سی خوشبو پورے عضو پر لگائی ہو یا زیادہ خوشبو تھوڑے سے عضو پر لگائی ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ صدقہ واجب ہے۔ اور یہ تو اس کی بات ہے کہ جب محرم نے اپنے بدن یا اپنے کپڑے پر خوشبو لگائی ہو تو اس وقت کی بات ہے کہ اس میں جو ہے کم زیادہ کا بھی اعتبار ہے، اور عضو کے کیا نام ہے مکمل یا اس کے نامکمل ہونے کا بھی اعتبار ہے، دونوں کا اعتبار ہے۔ لیکن بستر وغیرہ جو ہے، محرم جس بستر پہ سوتا ہو اس پر اگر خوشبو لگائی ہے تو اس خوشبو لگانے میں مقدار کا ہی اعتبار ہے، اگر تھوڑی سی خوشبو لگائی ہے تو صدقہ واجب ہوگا، اور اگر بہت زیادہ خوشبو لگائی ہے تو اس میں دم واجب ہوگا۔ او خضب رأسہ بحناء، یا اپنے سر میں مہندی کا خضاب کیا، سر میں مہندی کا خضاب کیا تو اب کتنا اس نے کس طرح کیا ہے؟ اگر گاڑھی مہندی ہے اور پورے سر پہ اس نے لگائی اور اس نے پورے سر کو ڈھانپ لیا مہندی نے، جب گاڑھی ہوگی مہندی اور کوئی مہندی کو لگائے گا تو اس سے اس کا پورا سر چھپ جائے گا، ہے نا، پورے سر پہ اگر لگائے گا تو پورا سر اگر چھپ گیا تو اب اس میں جو ہے اگر 4 پہر تک یعنی پورے دن بھر یا پوری رات بھر اگر ایسے ہی رہا تو اس میں جو ہے وہ 2 دم ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو مہندی لگانے کا، ہے نا، اور دوسرا جو ہے سر کو چھپانے کا، یہ دونوں اس کے اوپر 2 جرم واجب ہوں گے۔ اور اگر یہ چاہے پورے سر میں لگائے یا سر کے چوتھائی کے برابر لگائے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے نا۔ اور اگر چوتھائی سے کم میں مہندی لگائی ہے تو چوتھائی سے کم میں صدقہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی پورے عضو کا بھی وہی حکم ہے جو عضو کے چوتھائی کا ہے،
اگر چوتھائی کے برابر لگایا تب بھی وہی حکم ہے اور پورے پر لگایا تب بھی وہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر مہندی اتنی زیادہ گاڑھی نہیں ہے کہ پورا سر نہیں چھپا ہے اور اس کو پورے کیا نام ہے 4 پہر تک اسے لگائے رکھا، تب بھی اس میں جو ہے کیا نام ہے اس میں ایک دم واجب ہوگا ایسی صورت میں، ٹھیک ہے۔ یعنی مہندی اتنی گاڑھی نہیں ہے کہ پورے سر کو چھپا لے، لیکن جو ہے 4 پہر تک یعنی 12 گھنٹے لگائے رہا، تو ایسی صورت میں اس پہ ایک دم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 4 پہر سے کم تک لگائے رکھا تو اس میں صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور عورت نے اگر مہندی لگائی سر میں تو عورت پر جو ہے ایک دم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عورت کے لیے سر چھپانا یہ جرم نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے تو سر چھپانا یہ لازم ہے نا۔ تو عورت نے اگر سر میں مہندی لگائی اس طرح سے کہ پورا سر چھپ گیا تو بھی اس پر ایک ہی دم واجب ہے، 2 دم نہیں ہے۔ اب الدہانہ بزیتن و نحوہ، یا زیتون وغیرہ کا تیل لگایا ہو، زیتون وغیرہ، زیتون ہے، چمیلی ہے نا، ان چیزوں کا اگر تیل لگایا تو یہ خوشبودار ہوتی ہے یہ تیل، ہے نا، تو ان کا وہی حکم ہے جو خوشبو لگانے کا ہے، کہ اگر تھوڑا سا پورے عضو پر لگا لیا تو اس میں دم ہے، اور اگر بہت زیادہ پورے عضو پر لگا لیا تو اس میں دم ہے نا، اور اگر جو ہے تھوڑا سا تیل لگایا اور عضو کے تھوڑے سے حصے پر لگایا ہے تو اس میں صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ او لبس مخیطا، یا سلے ہوئے کپڑے پہنے، سلے ہوئے کپڑے اگر کسی نے پہنے اور وہ 4 پہر تک ایسے ہی پہنے رہا، ہے نا، یعنی 12 گھنٹے، تو اس میں دم ہے، اور اگر اس سے کم تک پہنے رہا تو اس میں صدقہ ہے، ٹھیک ہے، بھلے ہی تھوڑی ہی دیر تک پہنا کیوں نہ ہو، ہے نا، چاہے کیا نام ہے 1 سیکنڈ کے لیے پہنے، چاہے 12 گھنٹے سے کم بلکہ 11 گھنٹے مان لے اس وقت تک پہنے، اس کے اوپر بہرحال ایک صدقہ واجب ہوگا، اور اگر پورے 4 پہر مکمل ہو گئے، 4 پہر تک پہنے رہا تو اس میں جو ہے ایک دم واجب ہوگا۔ او ستر رأسہ یومن کاملا، یا پھر اس نے اپنے سر کو پورے دن بھر تک چھپایا، دن بھر یعنی وہی 4 پہر 12 گھنٹے کم سے کم، یا تو دن بھر یا رات بھر، ٹھیک ہے، اپنے پورے سر کو اگر اس نے چھپائے رہا، سر کو یا چوتھائی سر کو، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اگر 4 پہر تک چھپائے رہا تو اس میں دم ہے، اور 4 پہر سے کم تک اگر چھپائے رہا تو اس میں صدقہ ہے، اور کیا نام ہے اگر چوتھائی سر سے کم کو چھپایا ہے اور 4 پہر سے کم چھپایا ہے تو اس میں نہ تو صدقہ ہے نہ دم ہے، اور بلکہ گناہ ہے ایسا کرنا، ہے نا، لیکن اس میں وہ سب نہیں ہے۔ او حلق ربع رأسہ، یا سر کے چوتھائی حصے کا اس نے حلق کرا لیا، چوتھائی حصے کا کرائے یا پورے سر کا کرائے، بہر صورت اس میں دم واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر چوتھائی سر سے کم ہے تو ایسی صورت میں صدقہ ہے۔ او محجمہ، اور اس میں حلق کرانے یا بال کٹوانے دونوں کا حکم ایک ہی ہے، یعنی چاہے بال کٹوائے یا پھر کیا نام ہے حلق کرائے، بال منڈائے یا بال کٹائے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے، دونوں صورتوں میں اگر چوتھائی کے برابر ہے تو صدقہ دم واجب ہے، اور اگر کیا نام ہے چوتھائی سے کم ہے تو اس میں صدقہ ہے، چوتھائی سے زیادہ ہے تو بھی دم ہی ہے۔ او محجمہ، یا پچنا لگوایا، اب پچنا لگوانے میں کیا نام ہے اگر پہلے ایسا کیا گیا کہ پہلے جس جگہ پچنا لگوایا تھا اس جگہ کے بال دور کیے، اس کے بعد پھر جو ہے وہاں پچنا لگوایا یعنی وہاں کا خون نکالا، تو ایسی صورت میں ایک دم واجب ہوگا مکمل، اور اگر وہاں پر جو ہے بال وہاں کا نہیں مونڈا اور اسی طرح پچنا لگایا تو اس صورت میں صرف جو ہے صدقہ ہے، دم نہیں ہے۔ اور عموماً جو ہے پہلے بال مونڈنا پڑتا ہے پچنا لگوانے کے لیے، اس وجہ سے اس کو انہوں نے اسی میں رکھا اور مطلقاً رکھا ہے، یعنی کہ کسی جگہ پہ اگر پچنا لگوایا اس جگہ کے بال کو مونڈنے کے بعد تو اس میں دم واجب ہے۔ او احد ابطیہ او عانتہ او رقبتہ،
یا ایک بغل آنا یا گردن کے بال منڈائے تو ایسی صورت میں بھی دم واجب ہے. یعنی دونوں بغلوں کو منڈائے گا تو بھی وہی حکم ہے، ایک بغل منڈا لے پورا تو بھی وہی حکم ہے. اگر ایک بغل سے کم منڈائے تو اس میں صدقہ ہے، لیکن پورے ایک بغل کے بال منڈا لے یا پھر یہ کہ دونوں بغل کے بال منڈا لے، ٹھیک ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر جو ہے ایک دم واجب ہے. یا منہ زیر ناف مونڈ لے، ہے نا، تو اس میں بھی دم واجب ہے. یا پورے گردن کے بال جو ہے وہ مونڈ لے تو اس میں بھی جو ہے دم ہی واجب ہے. اور اگر پوری گردن کے بال نہیں منڈائے، اس سے کم منڈائے ہیں تو اس میں جو ہے وہ صدقہ ہے، اگرچہ آدھا یا آدھے سے زیادہ منڈا لیا ہو، ہے نا. یعنی اگر پورے ایک بغل یا پوری گردن کے بال منڈے ہیں تو اس میں دم ہے، اور اگر اس سے تھوڑا سا بھی کم ہے تو اس میں صدقہ ہے، دم نہیں ہے. او قص اظفار یدیہ ورجلیہ بمجلس، یا دونوں ہاتھوں یا دونوں پیروں کے ناخن ایک ہی مجلس میں کاٹے تو اس میں ایک دم ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں کے یعنی چاروں ہاتھوں پاؤں کے ناخن ایک ہی مجلس میں کاٹے تو ایک دم ہے. اور او یدن او رجلن، یا ایک ہاتھ یا ایک پیر کے ناخن بھی اگر ایک مجلس میں کاٹے ہیں تو بھی اس میں ایک ہی دم ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک مجلس میں ایک ہاتھ کے ناخن کاٹے، دوسری مجلس میں دوسرے پیر کے ناخن کاٹ لیے، اس طرح سے اگر کر کے 4 مجلسوں میں 4 ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹے تو اس میں 4 دم واجب ہو جائیں گے، ہے نا. یعنی اگر پانچوں انگلیوں کے کاٹے ہیں تب، اور اگر کسی بھی ہاتھ یا کسی بھی پیر کی 5 انگلیوں کے ناخن نہیں کاٹے ہیں تو ایسی صورت میں صدقہ واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اگر 4 داہنے ہاتھ کی 4 انگلیاں، بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں، داہنے پیر کی 4 انگلیاں، بائیں پیر کی 4 انگلیاں، ان سب کے ناخن کاٹ لیے تو سب میں ایک ایک صدقہ ہی واجب ہوگا. ٹھیک ہے، دم واجب نہیں ہوگا. تو دم تب واجب ہے کہ جب پورے 5 انگلیوں کے ناخن کاٹے. اب چاہے تو ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر سب کے اگر کاٹ لے تو بھی اس میں ایک ہی دم ہے، اور اگر الگ الگ مجلس میں کاٹے، ہے نا، یعنی ایک مجلس میں اگر چاروں کے کاٹیے تو بھی ایک دم ہے، اور اگر ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے کاٹے تب بھی ایک ہی دم ہے نا. اور اگر الگ الگ مجلس میں کاٹے تو پھر جتنی مجلسیں ہوں گی، یعنی جس مجلس میں پوری 5 انگلیوں کے ناخن کاٹے ہیں، ایک ہاتھ کے یا ایک پیر کے، تو اس میں پورے میں دم واجب ہوگا. ٹھیک، او ترک واجبا مما تقدم بیانہ، یا کوئی واجب ترک کر دیا، وہ واجب جس کا جو ہے پیچھے بیان گزر چکا ہے نا، جن واجبات کا پیچھے بیان گزرا ان میں سے کوئی واجب ترک کر دیں تو اس میں بھی جو ہے دم واجب ہے. اور جو بوس و کنار ہوتے ہیں، ہے نا، دوائی جماع کی جو دوائی ہے ان کے کرنے سے بھی جو ہے دم واجب ہوتا ہے. اس کو الگ سے انہوں نے بیان نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ پیچھے واجبات میں اس کو بیان کر دیا ہے کہ جماع اور دوائی جماع سے بچنا یہ بھی واجب ہے، تو اب یہاں پہ یہ کہہ دینا کہ ترک واجبا مما تقدم بیانہ، ہے نا، کہ اس کو ترک کر دینے سے بھی دم واجب ہوگا، تو اس کا اس کے اندر بیان ہو گیا، ہے نا. جماع یا دوائی جماع جو ہیں ان کے اندر بھی وہ بھی جرم ہیں، اور ان پر بھی کفارہ واجب ہوتا ہے. کفارہ یعنی کہ جرمانہ واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دوائی جماع جتنے ہیں ان سب میں جو ہے وہ دم واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر جماع کر لیا اگر اور طواف زیارت اور حلق سے پہلے اگر کر لیا تو اس میں بدنہ ہے، یعنی اونٹ ہے، بڑا جانور ذبح کرانا ہے. اور اگر طواف زیارت اور حلق کے بعد کیا ہے تو اس میں دم ہے. وفی اخذ شاربہ حکومت، اور مونچھ کاٹنے میں حکومت عدل ہے. اس کو تو انہوں نے حکومت عدل سے بیان کیا ہے، لیکن مونچھ کاٹنے میں بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے، مونچھ اگر کسی نے کاٹ لیا تو اس میں بھی صدقہ ہے، جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہی اس میں بھی ہے. القسم الثانی والتی توجب الصدقۃ بنصف صاع من بر او قیمتہ
ہیا ما لو طیبہ اقل من عضو، اور وہ قسم جو صدقے کو واجب کرتی ہے، نصف سا گندم یا اس کی قیمت کو واجب کرتی ہے، نصف سا گندم کے صدقے کو واجب کرتی ہے یا نصف سا گندم کی قیمت کو واجب کرتی ہے، وہ قسم اس کا بیان ہے نا۔ ہیا ما لو طیبہ اقل من عضو، وہ یہ ہے کہ جب ایک عضو سے کم میں کوئی خوشبو لگائے، یعنی تھوڑی سی خوشبو ایک عضو سے کم میں لگائے تو اس صورت میں صدقہ واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ او لبسا مخیطن، یا سلے ہوئے کپڑے پہنے، یا او غطا رأسہ اقل من یوم، یعنی سلے ہوئے کپڑے پہنے یا اپنے سر کو چھپائے ایک دن سے کم کے اندر، ایک دن سے کم تک، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک دن یا ایک رات سے کم تک اگر سلے ہوئے کپڑے پہنے یا پھر اس نے اپنے سر کو چھپایا تو ایسی صورت میں اس میں دم واجب نہیں ہوگا بلکہ اس میں صدقہ واجب ہوگا۔ او حلق اقل من ربع رأسہ او قص ظفرا، یا چوتھائی سر سے کم کے بال منڈائے یا ایک ناخن کاٹا تو ایسی صورت میں بھی صدقہ واجب ہے نا، دم واجب نہیں ہے۔ چاہے چوتھائی سر کے بال منڈائے ہوں یا کٹائے ہوں، دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ اس میں صدقہ واجب ہوگا، دم واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ایک ناخن کاٹا ہے تو اس میں بھی جو ہے صدقہ واجب ہوگا، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا۔ وَقَذَا لِكُلِّ ظُفْرٍ نِصْفُ صَاعٍ إِلَّا أَن يَبْلُغَ الْمَجْمُوعُ دَمًا فَيَنْقُصُ مَا شَاءَ مِنْهُ كَخَمْسَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ۔ اسی طرح سے ہر ناخن کے بدلے میں نصف سا گندم واجب ہوگا، مگر جب کہ ان کا مجموعہ ایک دم کی قیمت کو پہنچ جائے تو پھر اس میں سے جتنا چاہے کم کر لے۔ کخمسۃ متفرقۃ، جیسے کہ 5 انگلیاں مختلف حالتوں میں اگر کاٹی گئی ہے نا، تو 5 انگلیوں کی میں سے ہر ایک انگلی کی قیمت، ہر ایک انگلی کے بدلے میں ایک صدقہ واجب ہوگا۔ اب اگر یعنی انگلیاں جتنی بھی کاٹی ہوں ان میں ہر انگلی کے بدلے میں ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب کہ متفرق طور پر 5 انگلیاں کاٹی ہو، اگر 5 انگلیاں ایک ساتھ کاٹ لی، ایک ہاتھ یا ایک پاؤں یا ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کی اگر 5 انگلیاں ایک ساتھ کاٹ لیے تو اس میں دم ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 5 سے کم کاٹی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے ہر ایک انگلی کے بدلے میں ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ اب اگر اتنی انگلیاں کاٹ لی ہیں کہ ان سب کا صدقہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کی قیمت سے ایک جانور خرید کر کے اس کو ہی ذبح کیا جا سکتا ہے نا، تو ایسی صورت میں بہتر تو یہ ہے کہ جانور خرید کر کے اس کو ذبح کر دے، لیکن چاہے تو اس کی قیمت کچھ کم کر لے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر پوری قیمت دینی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جانور ہی ذبح کر دے، اور چاہے تو اس میں سے قیمت کو کچھ کم بھی کر سکتا ہے جب وہ دم تک پہنچ جائے تو، کیونکہ اس میں دم واجب ہے نہیں، ہے نا، تو دم واجب نہیں ہے پھر بھی اس کی قیمت دم تک پہنچ رہی ہے، تو پھر اس وجہ سے چاہے تو اس میں سے کچھ کم کر لیں۔ او طاف للقدوم او للصدر محدثا، یا طواف کیا محدث ہونے کی حالت میں، طواف قدوم یا طواف رخصت، ہے نا۔ اگر طواف قدوم جو ہے یا طواف رخصت جو ہے، یعنی فرض طواف کے علاوہ جتنے بھی طواف ہوتے ہیں ان کو اگر پورا کا پورا طواف یا طواف کا اکثر حصہ یعنی کہ 4 چکر اگر اس نے حالت جنابت میں کیا ہے نا، جنب ہونے کی حالت میں، تو ایسی صورت میں دم واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کیا نام ہے بے وضو ہونے کی حالت میں کیا ہے تو اس میں صدقہ واجب ہوتا ہے۔ اسی کو انہوں نے بیان کیا طواف للقدوم او للصدر محدثا، یعنی محدث ہونے کی حالت میں، کہ بے وضو ہونے کی حالت میں اگر طواف قدوم یا طواف صدر کیا یا کوئی اور طواف کیا فرض کے علاوہ، ہے نا، کوئی طواف کیا تو ایسی صورت میں اس پر جو ہے صدقہ واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے اگر یہ کب ہے کہ جب محدث ہے، ٹھیک ہے۔ وَتَجِبُ الشَّاةُ وَلَوْ طَافَ جُنُوبًا، یہاں لو ہونا چاہیے، وَتَجِبُ الشَّاةُ لَوْ طَافَ جُنُوبًا، ٹھیک ہے۔
اور اگر اس نے جنوب کی حالت میں طواف کیا، یعنی طواف قدوم یا طواف صدر جو ہے، طواف رخصت یا طواف قدوم جو ہے، یہ اگر جنوب کی حالت میں کیا، یعنی اس حالت میں کہ اس پر غسل کرنا واجب تھا، اسی حالت میں اگر اس نے طواف کر لیا تو ایسی صورت میں جو ہے اس پر بکری واجب ہوگی. یعنی طواف کا اکثر 4 چکر یا 4 سے زیادہ چکر اگر کر لیے تو ایسی صورت میں جو ہے دم واجب ہے، یعنی بکری ذبح کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، یا بڑے جانور کا 7واں حصہ. اور اگر 3 چکر یا 3 سے کم کیے ہیں تو ہر چکر کے بدلے میں ایک صدقہ دینا پڑے گا، یعنی جنوب کی حالت میں اگر ایسا کیا ہے تب. ٹھیک ہے، حالتین جنوب میں اگر 3 چکر یا 3 سے کم چکر اگر لگائے ہیں، ہے نا، طواف صدر یا طواف قدوم کے، تو ایسی صورت میں ہر ایک چکر کے بدلے میں ایک صدقہ واجب ہوگا. او ترکا شوطم من طواف الصدر، یا طواف رخصت کا کوئی ایک چکر چھوڑ دیا. وَكَذَلِكَ كُلُّ شَوْطٍ مِّنْ أَقَلِّهِ، اسی طرح سے طواف صدر کے اقل کے ہر چکر کے بدلے میں صدقہ واجب ہوگا. یعنی طواف صدر اگر چھوڑ دیا، طواف رخصت جس کو بولتے ہیں، اگر کسی نے طواف رخصت پورا ہی چھوڑ دیا یا 4 چکر یا اس سے زیادہ چھوڑ دیے تو اس میں دم واجب ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس کے کم کو ترک کیا، یعنی 3 چکر یا 3 سے کم چکروں کو اگر ترک کیا تو ہر ایک چکر کے بدلے میں ایک صدقہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے، وہی کہا کہ او ترک شوطم من طواف الصدر، اگر یا پھر ایک چکر طواف رخصت کا ترک کر دیا تو اس میں ایک صدقہ ہے. وَكَذَلِكَ كُلُّ شَوْطٍ مِّنْ أَقَلِّهِ، اسی طرح سے طواف صدر طواف رخصت کے اقل کے ہر چکر کے بدلے میں ایک صدقہ واجب ہوگا. اقل یعنی 3 چکر، 3 چکر یا اس سے کم اگر کیا ہے تو ہر ایک چکر کے بدلے میں ایک صدقہ واجب ہوگا. او حصاتم من احد الجماری، یا کسی ایک جمرے کی کوئی ایک کنکری چھوڑ دی. یعنی رمی کر رہا تھا، کسی دن کی رمی میں ایک کنکری چھوڑ دی نا، تو ایسی صورت میں جو ہے اس میں صدقہ واجب ہوگا. وَكَذَلِكَ كُلُّ حَصَاةٍ فِي مَا لَمْ يَبْلُغْ رَمْيَ يَوْمٍ، اسی طرح سے ہر کنکری کے بدلے میں ایک صدقہ واجب ہوگا اس صورت میں کہ جب وہ کسی ایک دن کی رمی کو نہ پہنچ جائے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر ایک دن کی پوری رمی ترک کر دی، ہے نا، کسی ایک دن کی پوری رمی ترک کر دی، ایک بھی کنکری نہیں ماری، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ دم واجب ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس نے پوری رمی ترک نہیں کی ہے بلکہ 1-2 کنکریاں چھوڑی ہیں تو ایسی صورت میں ہر ایک کنکری کے بدلے میں جو ہے وہ ایک صدقہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے، وہی کہا کہ وَكَذَلِكَ كُلُّ حَصَاةٍ فِي مَا لَمْ يَبْلُغْ رَمْيَ يَوْمٍ، اسی طرح سے ہر ایک کنکری کے مارنے کے بدلے میں، ہر ایک کنکری بلکہ چھوڑنے کے بدلے میں کہیں، ہر ایک کنکری چھوڑنے کے بدلے میں ایک صدقہ واجب ہوگا تب تک فِي مَا لَمْ يَبْلُغْ رَمْيَ يَوْمٍ، جب تک کہ وہ کسی ایک دن کی پوری رمی کو نہ پہنچ جائے. یعنی کسی ایک دن کی پوری رمی اگر چھوڑ دی تو اس صورت میں جو ہے دم واجب ہوگا. إِلَّا أَن يَبْلُغَ دَمًا فَيَنْقُصَ مَا شَاءَ، مگر جب کہ وہ دم کو پہنچ جائے تو جتنا چاہے کم کر لے. مطلب کیا ہے کہ اس نے کنکریاں کئی ساری چھوڑی ہیں، پورے ایک دن کی نہیں چھوڑی ہے، لیکن الگ الگ دنوں کی الگ الگ کنکریاں جو اس نے چھوڑ دی ہیں، اور جب سب کو ملا کر کے صدقے کی باری آ رہی ہے، یعنی سب کا ملا کر جب حساب کر رہے ہیں کہ کتنے صدقے واجب ہوں گے، صدقے میں کتنا دینا پڑے گا، تو وہ دم کے برابر پہنچ جا رہا ہے نا، قربانی کے جانور کے برابر پہنچ جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں چاہے تو اس میں سے کچھ کم کر سکتا ہے نا، جتنا چاہے اتنا کم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا کم کر لے تاکہ دم کے برابر نہ پہنچے. او حلق رأس غیرہ، بلکہ رأس غیرہ او قص اظفارہ، یا کسی نے کسی دوسرے کے سر کو مونڈ دیا، کسی دوسرے کے سر کو اگر مونڈ دیا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ صدقہ واجب ہوگا اس کے اوپر، ہے نا. اور جس کا مونڈا ہے اس کے اوپر تو دم ہی واجب ہوگا. جس نے مونڈا ہے دوسرے کا تو اس کے اوپر صدقہ ہوگا، اور جس کا مونڈا ہے اس کے اوپر دم واجب ہوگا. او قص اظفارہ، یا دوسرے کے ناخن کاٹ لیے. تو اب ناخن کی جو تفصیل پیچھے گزری وہ تفصیل جس کے ناخن کاٹے گئے ہیں اس سے متعلق ہے.
اور اس کے اوپر صدقہ واجب ہوگا، یعنی دوسرے کو اس نے ناخن کاٹے ہیں تو اس کے اوپر صدقہ واجب ہوگا۔ وَإِن تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ أَوْ حَلَقَ بِعُذْرٍ تَخَيَّرَ بَيْنَ الذَّبْحِ أَوِ التَّصَدُّقِ بِثَلَاثَةِ أَسْبُوعٍ عَلَى 6 مساکین أَوْ صِيَامِ 3 أَيَّامٍ۔ اور اگر خوشبو لگائی یا سلے ہوئے کپڑے پہنے یا جو ہے سر منڈایا کسی عذر کی وجہ سے، تو اسے ذبح کے درمیان یا صدقہ کے درمیان یا روزوں کے درمیان اختیار ہوگا۔ تخیرہ بین الذبح، تو اسے اختیار ہوگا ذبح کا، او التصدق بثلاثۃ اسبوع علی 6 مساکین، یا 6 مسکینوں پر 3 سا صدقہ کرنے کے درمیان، او صیام 3 ایام کرے، مطلب یا تو 3 سا جو ہے 6 مساکین پر صدقہ کرے، او صیام 3 ایام، یا 3 دنوں کے روزے رکھے، ان کے درمیان اسے اختیار ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ چیزیں چاہے اپنے دخل سے کی جائے یا کسی دوسرے کی وجہ سے مجبور کر کے کیا جائے، ہے نا، تو ان صورتوں میں اگر کوئی عذر اس کے پاس ہے، اگر اس نے جو ہے جان بوجھ کر خود اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، یہ کسی عذر کی وجہ سے اگر کیا ہے، جیسے بہت سخت گرمی پڑ رہی ہے تو اس کی وجہ سے، یا پھر بہت سخت سردی پڑ رہی ہے تو اس کی وجہ سے سلے ہوئے کپڑے اس نے پہنے، ہے نا، یا بیماری ہے، سر میں درد وغیرہ ہے، یا کیا نام ہے، ہاں سر میں زیادہ درد ہے، اس کی وجہ سے جو ہے سر اس نے منڈا لیا یا بال کٹوا لیے، تو ایسی صورت میں جب کہ واقعی یہ عذر ہوں، ہے نا، یہ صرف بہانہ نہ ہو ایک، یہ حقیقت میں شرعی طور پر اگر یہ عذر ہوں تو ایسی صورت میں اسے اختیار ہوگا، ٹھیک ہے، اسے ذبح کے درمیان اور صدقہ کے درمیان یا روزے رکھنے کے درمیان میں اختیار ہوگا۔ چاہے تو وہ دم دے دے، ہے نا، دم دینا چاہے تو وہ دم دے سکتا ہے، یا اگر چاہے تو وہ 3 سا گندم جو ہے، 3 سا غلہ جو ہے وہ 6 مسکینوں پر صدقہ کرے۔ یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ 3 سا غلہ 6 مسکینوں کو ہی صدقہ کرنا واجب ہے، مطلب ہر ایک صدقہ فطر 1 مسکین کو دینا ہے، یہ نہیں کہ اگر اس نے 6 صدقہ فطر جو ہے ایک ہی مسکین کو دے دیا، ہے نا، تو اس سے نہیں ادا ہوگا کفارہ، جرمانہ اس سے ادا نہیں ہوگا، یا اسی طرح 3 مسکینوں کو 3 سا دے دیا تو اس سے بھی جرمانہ ادا نہیں ہوگا، 6 کو 6 صدقہ فطر دینے پڑیں گے تب ہی جرمانہ ادا ہوگا، تو اس کا بھی اختیار ہے اسے، یا اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، ہے نا، یعنی چاہے تو ذبح کر لے، چاہے تو صدقہ کر دے، اور چاہے تو 3 دن کے روزے رکھ لے۔ القسم الثالث والتي توجب اقل من نصف ساع فهي ما لو قتل قملة او جرادة فيتصدق بما شاء۔ اور جس میں نصف ساع سے بھی کم صدقہ واجب ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جب کسی محرم نے قملتاً جو ماری ہو، جو کو مار دیا، ہے نا، او جرادتاً یا ٹڈی کو مار دیا، تو فَيَتَصَدَّقُ بِمَا شَاءَ، جتنا چاہے اتنا صدقہ کر دے، یہاں تک کہ اگر ایک جو ماری ہے اس کے بدلے میں ایک جو ہے وہ کھجور دے دیا، 2-4 کھجور دے دیے تو اس سے بھی صدقہ ادا ہو جائے گا، لیکن یہ کب تک ہے؟ جب تک 3 جوں سے کم ماری ہو، ہے نا، 3 جوں اگر 3 جویں مار دی تو اس میں صدقہ پورا واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسی ٹڈی اگر ماری تو اس میں بھی صدقہ اپنی مرضی سے جتنے چاہے کر سکتا ہے۔ والتي توجب القیمة فهي ما لو قتل صیدا فيقومه عدلان في مقتله او قریب منه۔ اور وہ قسم کہ جو قیمت کو واجب کرتی ہیں تو وہ یہ ہے کہ ما لو قتل صیدا، جب کسی حرم کے شکاری کا شکار کر لیا، فَيُقَوِّمُهُ عَدْلَانِ فِي مَقْتَلِهِ أَوْ قَرِيبٍ مِّنْهُ، تو اس کی قیمت 2 عادل شخص لگائیں گے جو اس مقتل میں ہو یا اس کے قریب ہوں۔ یعنی اگر کسی محرم نے، یا اس میں غیر محرم بھی داخل ہے، کہ اگر حرم کے جانور کا شکار کر لیا، اس کو ذبح ہی کر دیا، تو ایسی صورت میں اب کیا ہوگا کہ 2 عادل لوگ، ہے نا، باشرہ لوگ 2 جو ہیں اس کی قیمت بتائیں گے کہ اس جانور کی قیمت کتنی ہوتی
اگر یہ زندہ ہوتا یہ جانور، اگر اس کی بیع کی جاتی تو اس کی قیمت کتنی ہوتی، اور یہ قیمت وہاں لگائیں گے جہاں اس کو مارا گیا، وہاں کے حساب سے اس کی قیمت لگے گی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ دوسری جگہ اس کی قیمت کم ہے تو اس کی قیمت کم لگا لیں، ہے نا، وہاں زیادہ ہے تو وہاں سے جا کر دوسری جگہ جہاں کم ہے وہاں کی قیمت لگا لیں، نہیں، قیمت وہیں لگائیں گے جہاں اس جانور کو ذبح کیا ہے یا اس سے قریب جو جگہ ہے وہاں پر لگائیں گے اس کی قیمت۔ تو وہ جتنی قیمت بتا دیں گے اتنی قیمت جو ہے، چاہے تو اتنی قیمت کا جانور خرید کر کے اس کو جو ہے ذبح کروا کر فقراء پر تصدق کر دیں، یا چاہے تو اتنی قیمت کو جو ہے فقراء پر تصدق کر دیں۔ فَإِذَا بَلَغَتْ هَدْيًا فَلَهُ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ اشْتَرَاهُ وَذَبَحَهُ أَوْ اشْتَرَىٰ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ لِكُلِّ فَقِيرٍ نِصْفَ صَاعٍ أَوْ صَامَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا۔ فَإِذَا بَلَغَتْ هَدْيًا، جب اس کی قیمت ایک جانور کو پہنچ جائے، یعنی ایک قربانی کے جانور کو پہنچ جائے، یعنی کہ جس کو اس نے شکار کیا ہے، جس کا اس کی قیمت اگر ایک قربانی کے جانور کو پہنچ جائے تو اسے اختیار ہے، چاہے تو اس جانور کو خریدے اور اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دے، یا چاہے تو اشترا طعامن، اس کا غلہ خریدے، اتنی جتنی قیمت ہے اتنی پورے قیمت کا غلہ خریدے اور ہر فقیر کو نصف سا گندم صدقہ کر دے، ہے نا، ہر ایک فقیر کو ایک صدقہ فطر اس میں سے دے، ٹھیک ہے، ایک فقیر کو ایک ہی صدقہ فطر دینا ہے۔ او صامہ عن طعام کل مسکین یومن، یا ہر مسکین کے طعام کی طرف سے ایک دن جو ہے ایک دن کا روزہ رکھیں، یعنی پہلے اندازہ لگائیں گے اس کی قیمت کتنی ہوئی، ان لوگوں نے جتنی قیمت بتا دی تو اب اس قیمت سے اندازہ کریں کہ اس قیمت سے کتنے سا گندم آ جائیں گے، ٹھیک ہے، جتنے سا گندم آ جائیں گے اتنے سا میں جتنا صدقہ فطر ادا ہو سکتا ہے اتنے صدقہ فطر کے بدلے میں چاہے تو وہ روزہ رکھیں، ہر ایک صدقہ فطر کے بدلے میں ایک دن کا روزہ۔ وَإِنْ فَضُلَ أَقَلُّ مِن نِصْفِ صَاعٍ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ صَامَ يَوْمًا، اور اگر نصف سا سے کم بچ جائے نا، وَإِنْ فَضُلَ، اور اگر بچ جائے اقل من نصف صاع، نصف سا سے کم، تو اس کو یا تو صدقہ کر دے، او صامہ یومن، یا ایک دن کا اور روزہ رکھ لے۔ مطلب کیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہو کہ اس نے حساب لگایا، ٹھیک ہے، اب صدقہ فطر نکل گئے تو اس میں جو ہے کچھ سا جو ہے وہ تو مکمل تھے، لیکن کوئی سا ایسا بھی تھا کہ جو نصف کو بھی نہیں پہنچ رہا تھا، اس سے بھی کم تھا، یعنی نصف سا سے کم کی قیمت اس پر بڑھ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ 6 سا جو ہیں اتنے کی قیمت ہے، اور جو ہے ربع سا کی قیمت ہے، یعنی 6 سا مکمل اور 1 سا کا چوتھائی حصہ، اتنی قیمت کے برابر جو ہے اس جانور کی قیمت ہے نا، اس کی قیمت اتنی ہے کہ اتنے میں اتنا ہی آ سکتا ہے کہ 6 سا غلہ آ جائے گا اور 1 سا کا چوتھائی حصہ، اتنا ہی اس سے خریدا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے 6 دنا 12 دن کے روزے رکھیں، اس کے بعد پھر جو چوتھائی سا بچ چکا ہے اس کے بدلے میں چاہے تو ایک دن اور روزہ رکھ لیں، اور چاہے تو اتنے کے برابر قیمت جو ہے صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں کہ چلو یہ نصف سا نہیں ہے تو اس کا کچھ نہیں ہے، نہیں، اس کی قیمت یا تو صدقہ کرے یا اس کے لیے ایک روزہ مکمل اور رکھیں۔ وَتَجِبُ قِيمَةُ مَا نَقَصَ بِنَتْفِ رِيشِهِ الَّذِي لَا يَطِيرُ بِهِ وَشَعْرِهِ، اور نقصان کی قیمت واجب ہوگی اس پرندے کے پر کو یا اس جانور کے پر کو نوچ دینے کی وجہ سے کہ جو اڑتا نہ ہو، یا اس کے بال کو نوچ دینے کی وجہ سے، وَقَطْعِ عُضْوٍ، اور یا پھر کسی ایسے عضو کو کاٹ دینے کی وجہ سے جو اسے اپنی حفاظت کرنے سے نہ روکے۔ الامتناع بہ کا مطلب اپنی حفاظت کرنا، جس چیز کے ذریعے اپنی حفاظت کی جائے، ہے نا، الامتناع بہ، کسی چیز کے ذریعے اپنی حفاظت کرنا، مصیبتوں کو دفع کرنا، تو یا کسی ایسے عضو کو کاٹ دے کہ جو اس کو اپنی حفاظت کرنے سے نہ روکے، تو ایسی صورت میں جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی قیمت واجب ہوگی، ہے نا، یعنی یہ چوتھی قسم کا بیان چل رہا ہے کہ جس میں قیمت واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جو ہے 2 طرح کی اس میں قیمت واجب ہوتی ہے۔ اگر اس نے کسی ایسے جانور کو جو جانور اڑتا نہیں ہے نا، تو اس کے پر کو اس نے اکھیڑ دیا، تو اب چونکہ اوپر سے اڑتا نہیں ہے تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی اپنی حفاظت کرنے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کے باوجود وہ اپنی حفاظت کر پائے گا
کیونکہ اس کے پیر ابھی سلامت ہے اور وہ پیر سے ہی چلتا پھرتا دوڑتا ہے نا، تو اپنی حفاظت کر سکتا ہے اس لیے. یا پھر اس نے جو ہے کسی جانور کے ایسے عضو کو جو ہے کاٹ ڈالا جس عضو کا اس کی حفاظت میں دخل نہیں ہے نا، جیسے کان کاٹ دیا کسی جانور کے، تو ایسی صورت میں جو نقصان اس کے اندر ہوئی ہے اس نقصان کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. وتجب القیمت بقطع بعض قوائمہ ونتف ریشہ وکسر بیضہ، اور اس کے پیروں کو کاٹنے کی صورت میں ہاتھ پاؤں، قوائم جو ہے چوپائے کے قوائم تو چاروں ہوتے ہیں نا، یعنی ہاتھ بھی دونوں ہوتے ہیں اور دونوں پیر بھی، یہ سب قوائم میں آتے ہیں ہے نا، کیونکہ انہی پر وہ قائم ہوتا ہے. جانور جو بھی ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں دونوں جو ہے اسی میں آتے ہیں. تو اس کے ہاتھ پاؤں میں سے کسی کو کاٹ دینے پر پوری قیمت واجب ہوتی ہے. ونتف ریشہ، اور اسی طرح سے اس کے بال اکھیڑ دینے سے، وکسر بیضہ، یا اس کے انڈے توڑ دینے کی وجہ سے، ان میں پوری قیمت واجب ہوگی ہے نا. یعنی کہ یہ اسی کی مثال ہے کہ اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ کیا نام ہے جو اڑتا ہے نا، یا پھر یہ کہ پروں کو اس طرح اکھیڑ دیا کہ اس میں جو ہے اس کے لیے اب چلنا دشوار ہو گیا، اپنی حفاظت کرنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا اس عضو کے اکھیڑنے کی وجہ سے ہے نا. تو ایسی صورت کے اندر، یا جو ہے چوپایا ہے تو اس کے کسی ایک ہاتھ یا پاؤں یا دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں کو کاٹ ڈالا، تو ایسی صورت میں اس پورے جانور کی پوری قیمت واجب ہوگی، کیونکہ اس کو اب اس حال میں کر دیا ہے اس نے کہ اب وہ زندہ زیادہ دن تک نہیں رہ پائے گا ہے نا، اس لیے اس کی پوری قیمت واجب ہوگی، جس طرح سے ایک جانور کا شکار کرنے میں پوری قیمت واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وکسر بیضہ، اسی طرح سے انڈا توڑنے میں بھی جو ہے وہ اس پورے انڈے کی قیمت واجب ہوگی ہے نا. ولا یجاوز عن شاة بقتل السبع وان صال لا شیء بقتلہ، اور ایک بکری کی قیمت سے تجاوز نہ کرے چوپائے کے قتل میں، وان صال لا شیء بقتلہ، اور اگر اس نے اس پر حملہ کیا تھا تو اس کے قتل میں کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ تو ابھی تک عام جانوروں کا بیان تھا کہ جو جانور حملہ نہیں کرتے ہیں ہے نا، جو چیر پھاڑ کھانے والے جانور نہیں ہیں، یہ ان کا بیان تھا اب تک. کچھ جانور ایسے ہیں جو حملہ کرتے ہیں لیکن اولاً حملہ نہیں کرتے ہیں ہے نا. تو کوئی درندہ ہے جیسے، اس کو اگر اس نے جو ہے وہ مار دیا، اس کا شکار کر لیا، تو کہہ رہے ہیں کہ لا یجاوز عن شاة، یعنی ایک بکری کی قیمت سے تجاوز نہ کرے. جب اس کا صدقہ دے، ظاہر سی بات ہے اگر اس کو قتل کیا ہے، اس کا شکار کیا ہے اولاً، تو اس میں صدقہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایک بکری کی قیمت سے آگے نہ بڑھے. ٹھیک ہے. اس کی قیمت چاہے کتنی ہی ہو، لیکن ایک بکری کی قیمت جب پہنچ جائے ایک بکری کی قیمت یا اس سے زیادہ، تو ایک بکری کی قیمت ہی وہ صدقہ کرے، اس سے زیادہ نہیں. وَإِنْ صَالَ لَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ، اور اگر اس نے اس پر حملہ کیا تھا تو اس کے قتل کر دینے میں کچھ بھی واجب نہیں ہے. یعنی درندہ ہے، درندے نے پہلے اگر اس پر حملہ کر دیا بغیر اس کے کچھ کیے ہوئے، تو اس کے اگر اس نے قتل کر دیا تو اس میں دم واجب نہیں ہے، صدقہ وغیرہ جرمانہ وغیرہ اس میں واجب نہیں ہے. وَلَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ بِقَتْلِ الْحَلَالِ صَيْدَ الْحَرَمِ، اور روزہ کفایت نہیں کرے گا غیر محرم کے حرم کا شکار قتل کر دینے کی وجہ سے. حرم کے جانور کا شکار کر لینے کی وجہ سے غیر محرم کا روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہوگا. یعنی جو احرام کی حالت میں نہیں ہے، اس نے اگر حرم کا جانور شکار کیا تو اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ چاہے تو وہ جو ہے صدقہ کرے، چاہے تو روزے رکھ لے. اسے یہ اختیار نہیں ہے، اس کے لیے صدقہ کرنا یہ متعین ہے، اسے صدقہ ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ولا بقطع حشیش الحرم وشجره النابت بنفسه وليس مما ينبته الناس بل القیمت، اور نہ ہی حرم کے گھاس کو کاٹ دینے یا وہ درخت جو خود سے اگتے ہیں ان کو کاٹ دینے کی وجہ سے جو ہے ان میں بھی صدقہ کرنا، وہ روزے رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے. وَلَيْسَ مِمَّا يُنبِتُهُ النَّاسُ، جبکہ وہ درخت خود سے اگنے والا ہو، ان درختوں میں سے نہ ہو جس کو لوگ اگاتے ہیں ہے نا.
تو ان میں جو ہے وہ صدقہ کرنا، وہ روزہ رکھنا کافی نہیں ہوگا، بل القیمت، بلکہ قیمت واجب ہوگا۔ یہ لیسا مما ینبتہ الناس جو ہے نا، یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر ہے بیچ میں، ٹھیک ہے، یعنی شجرۃ نابتی بنفسہ لیسا مما ینبتہ الناس، یہ ہے کہ وہ درخت خود سے اگنے والا ہو، لوگوں نے اس کو جو ہے نہ اگایا ہو، یا ایسا درخت نہیں ہے جس کو لوگ اگاتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اگر ایسا درخت نہیں ہے نا، وہ درخت ہے جو خود سے اگ جاتا ہے اور حرم شریف میں اگا ہے، اور اس کو کسی محرم نے یا غیر محرم نے اگر جو ہے غیر محرم نے اگر اس کو اکھیڑ دیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کی قیمت واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اصل میں جو درخت اگتے ہیں اس کی 4 قسمیں ہیں۔ کچھ درخت وہ ہیں کہ جو خود سے اگتے ہیں، ہے نا، اور وہ ایسے درخت ہیں کہ جس کو لوگ اگاتے نہیں ہیں، وہ درخت خود سے اگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لوگ اگاتے بھی نہیں ہیں اور وہ خود سے اگا ہے، تو اس کو ہی صرف اس کو نقصان پہنچانے میں ہی جرمانہ ہے۔ اور اگر درخت ایسا ہے کہ جو اگا تو خود سے ہے، لیکن ایسا درخت ہے جو عام طور سے لوگ اگاتے ہیں، ہے نا، یا پھر یہ کہ کسی اور نے اسے اگایا ہے، ٹھیک ہے، اور یا کسی اور نے اگر اگایا ہے تو وہ کیسا درخت ہے، وہ خود سے اگتا ہے ویسا ہے، یا پھر جو لوگ اگاتے ہیں ویسا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں، آخر کی دونوں صورتیں اور جو پہلے بیان کی دوسری صورت، ان تینوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ جرمانہ واجب نہیں ہے۔ صرف ایک صورت میں جرمانہ ہے کہ وہ درخت ایسا ہو کہ جو خود سے اگتا ہے، اور ایسا درخت ہو کہ جس سے لوگ نہیں اگاتے ہیں، ہے نا، عام طور سے، تو وہ اس کو کھیڑ دینے میں جرمانہ واجب ہے۔ وحرم رأی حشیش الحرم وقطعہ الا الاذخر والکمأۃ، اور حرم کے گھاس کو چرانا یہ حرام ہے، اور اس کو کاٹنا بھی حرام ہے، الا الاذخر، سوائے اذخر کے، والکمأۃ، اور کھمبی یا کھمبی اس کو کہتے ہیں، الکمأۃ کو، تو اذخر اور کھمبی ان دونوں درختوں کے سوا باقی حرم کے گھاس کو چرانا یہ حرام ہے۔ گھاس اگر تر ہو تب، اگر سوکھی ہو تو اس میں نہیں ہے، کیا سوکھی گھاس، اذخر اور کمعہ، ان تینوں کا حکم جو ہے اس سے جدا ہے، ان کے چرانے میں یا ان کو اکھاڑنے میں مذائقہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ فصل فیما لا یجب شیء بقتلہ، یہ فصل ہے ان چیزوں کا بیان میں کہ جن کو قتل کرنے سے کچھ بھی واجب نہیں ہوتا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو تکلیف پہنچانے والے ہیں، جو ایذا دینے والے ہیں، ہے نا، تو ایسے جانوروں کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لا شیء بقتل غراب وحدأۃ وعقرب وفارۃ وحیۃ وکلب عقور وبعوض ونمل وبرغوث وقراد وسلحفاة وما لیس بصید، اور کوے کو قتل کر دینے میں، یا ہداتن، چیل کو قتل کرنے میں، و اقربن، یا بچھو کو قتل کرنے میں، و فارتن، یا چوہے کو قتل کرنے میں، و حیتن، یا سانپ کو قتل کرنے میں، ان سب میں جو ہے وہ کچھ بھی واجب نہیں ہے نا، لا شیء، اور کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے کوے کو قتل کرنے میں پر، یا چیل کو قتل کرنے پر، یا بچھو کو قتل کرنے پر، یا چوہے کو قتل کرنے پر، یا سانپ کو قتل کرنے پر، کچھ بھی واجب نہیں ہے نا۔ وہ کلب عقور، اور کٹکھنے کتے کو قتل کرنے پر، یعنی کتا جو کاٹنے والا کتا ہوتا ہے، اس کتے کو مار دینے میں بھی کچھ صدقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بعوض، اور بعوض یعنی مچھر کو مارنے پر بھی صدقہ نہیں ہے۔ وہ نمل، چیونٹی کو مارنے پر بھی، یعنی کاٹنے والی چیونٹی جو ہوتی ہے اس کو مارنے پر بھی کچھ واجب نہیں ہے۔ وہ برغوث، اور پسو جو ہے اس کو مارنے پر بھی جو ہے کچھ بھی واجب نہیں ہوتا ہے۔ اور قرادن اس کا معنی ہے چچڑی ایک طرح کا جانور ہے، ایک طرح کا کیڑا ہے جو جانوروں کے بدن میں ہوتا ہے، قرادن، اس کو قراد بولتے ہیں۔ چچڑی کو مارنے پر بھی اس میں کچھ بھی صدقہ واجب نہیں ہے۔ وہ سلحفات، یا کہ کچھوا
اس کو مارنے پر بھی کچھ واجب نہیں ہے، وما لیس بصید، اور ایسے ہی اس کو مارنے پر بھی کچھ واجب نہیں ہے جو شکار نہ ہو، ہے نا، جیسے کہ کیا نام ہے سمندر کے جو جانور ہیں ان کو مار دینے میں بھی نہیں ہے۔ تو ایسے جانور جو ہیں جو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، یہ جو جانور ہیں وہ عموماً اولاً ہی نقصان پہنچانے والے ہیں، خود سے ہی وہ نقصان ہی پہنچاتے ہیں، ہے نا، چاہے بھلے کوئی ان کے ساتھ کچھ کرے یا نہ کرے، یہ خود ہی نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو ایسے جانوروں کو بلا عذر جو ہے ان کو مارنا جو ہے یہ جائز ہے، اگر کسی نے مار دیا تو اس پر جرمانہ نہیں ہے۔